بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفار وبشره شيئا، وفي لفظ: فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم في صحيحه. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم خواتین و حضرات، تمام قسم کی بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال خالق و مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کا وجود بخشا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سوجھ بوجھ عطا کیا، عقل و دانائی عطا کی. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست میں اور اس مختصر سی نشست میں جس اہم موضوع کے تحت میں چند منٹ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند اور قربانی کا ارادہ رکھنے والے. ذوالحجہ مہینہ عنقریب اس کی ابتدا ہو جائے گی، اور جیسا کہ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ خلیجی ممالک میں، سعودی عرب اور اسی طرح سے کویت اور بحرین اور قطر اور دبئی، اور ہمارے یہاں بر صغیر میں ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، ان ممالک میں آج 28 تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو آخری پہ اگر آج 29 تاریخ ختم ہوتے ہی 29 کا مہینہ رہا اور چاند نظر آ گیا، تو یہ اہم اور ضروری باتیں ہیں جو ایک قربانی کا ارادہ رکھنے والے، قربانی کرنے کی نیت رکھنے والے کے لیے یہ اہم چیزیں ہیں. ویسے تو ذوالحجہ مہینہ کی ابتدا ہی، اس کے شروعات کے جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آنے والے دنوں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن آج چونکہ یہ ذوالحجہ مہینے کی ابتدا ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جو خصوصی ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کا جانور یا قربانی کرنے کی نیت کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس مہینہ کا، ذوالحجہ مہینے کا چاند نظر آتے ہی کیا چیز اہم ہے کہ جو کرنا چاہیے اور جو نہیں کرنا چاہیے. قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1977 نمبر کی حدیث، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخلت العشر، جب ذوالحجہ مہینے کا عشرہ، پہلا 10 دن یعنی داخل ہو جائے، پہلا عشرہ یعنی ذوالحجہ مہینہ کا چاند نظر آتے ہی جب ذوالحجہ مہینہ شروع ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، قربانی کرنے کا ارادہ ہو، کہا فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو وہ اپنے بال اور اپنے جسم کے چمڑے کو روک رکھے، کچھ بھی نہ لے، اس میں سے نہ کاٹے، یعنی کاٹنے سے باز آ جائے. وفی لفظ، اور ایک دوسری روایت مسلم، صحیح مسلم کی یہی روایت، اسی میں دوسرا لفظ اس طرح سے ہے کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو روک لے، یعنی کاٹنے سے باز آ جائے. ذوالحجہ مہینہ کا چاند نظر آتے ہی، ذوالحجہ مہینہ کے شروع ہوتے ہی قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے بال، اپنے جسم کے بال، کہیں کے بھی بال ہوں، سر کا بال ہو، ناک کا بال ہو، مونچھیں ہوں، بغلی ہو، آنا یعنی جس کو جگھن یا زیر ناف کہتے ہیں، یا
بدن کا کسی بھی حصے کا بال ہو اس کو کاٹنے سے، اور اسی طرح سے اپنے انگلیوں کے، چاہے پیر کی انگلیاں ہوں چاہے ہاتھ کی انگلیاں ہوں، اس کے جو ناخن ہیں ان کو بھی کاٹنے سے وہ روک لے، رک جائے، نہ کاٹے۔ معزز ناظرین، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس نے قربانی کی نیت کی ہے، اس شخص کے لیے ہے۔ اور قربانی جس کی طرف سے کی جائے، اس کا مال نہ ہو، اس کا پیسہ نہ ہو، جانور اس کا نہ ہو، تو جس کی طرف سے کی جائے اس کے اوپر، اس حدیث سے واضح ہے کہ اس کے اوپر یہ چیز نہیں ہے۔ جو شخص پیسہ جانور خریدنے میں لگا رہا ہے، اب چاہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے یا اپنی بیوی کی طرف سے کرے یا اپنے گھر کے افراد کے کسی شخص کی طرف سے کرے، اس شخص پر نہیں جس کی طرف سے کی جائے گی، وہ جس کا پیسہ لگ رہا ہے، جو کما رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کے اوپر ہے۔ ہاں، اگر یہ پیسہ اس نے کمایا لیکن اس نے ملکیت کے طور پر اپنے والدین کو دے دی، وہ اس کے تصرف کے حقدار ہیں اور اس میں سے وہ لوگ خود خرید کر کے قربانی کرتے ہیں تو وہ ان کا پیسہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے خود جو ہے جانور کا پیسہ، اپنے خود جانور خریدتے ہیں، آپ پیسہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہے، اور والد کی صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا والدین کی طرف سے یا گھر کے کسی فرد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان چیزوں کو روک لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اراد احدکم ان یضحی، ضحیہ کرنے والا، قربانی کرنے والا، جو مال، جس کا مال ہے، جو لگا رہا ہے، جس کا جانور حقیقتاً ہے، کہا اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے جسم کے کسی بھی جگہ کا بال روک لے، نہ کاٹے، اور اسی طرح سے اپنا ناخن نہ کاٹے۔ کب تک نہ کاٹے؟ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی ان چیزوں کو روک لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی دوسری حدیث جو صحیح سنن نسائی کے اندر ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن نسائی کے اندر 4366 نمبر کی حدیث، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذوالحجہ مہینے کا چاند دیکھا، فاراد ان یضحی، اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ قربانی کر لینے تک، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے جب تک وہ جانور کی قربانی نہ ہو جائے، جانور کی قربانی نہ کر لے، تب تک اپنے جسم کے ہر جگہ کے بال کو، چاہے ناک کا بال ہو، جان بوجھ کر کے نہ اکھیڑے۔ ہاں، اپنے سے گر جائے تو کوئی حرج نہیں، سر کا بال اگر غسل کر رہا ہے اپنے سے گر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے سے جان بوجھ کر کے بال کاٹنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا کہ جس سے بال اکھڑے یا گرے، تو ظاہر ہے اس سے منائی ہی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کر لینے تک، ظاہر ہے کہ گلف یعنی خلیجی ممالک کے اندر، سعودی، کویت، بحرین، دبئی، امارات اور اس طرح سے قطر، ان ممالک کے اندر رہنے والے، یہاں پہلے ایک دن قربانی ہوتی ہے اور وہاں چونکہ ایک دن بعد ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں عید منائے اور اسی عید کے دن وہ اپنے قربانی گھر پہ کر رہا ہے اور اپنے جانور خرید کے دیا ہے اور قربانی گھر پہ ہو رہی ہے، تو یہاں وہ عید کے دن ساری چیزوں کو کاٹ لے، کہے کہ یہاں قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ نے جس جانور کو جہاں پہ قربانی کے لیے بھیجا ہے وہاں جانور قربان ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے بال اور ناخن نکالیں، کاٹیں۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ چیز بتائی ہے اور کہا کہ بلکہ حرام ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر بالکل سخت تاکید کے ساتھ یہ منع ہے کہ وہ اپنے بال یا ناخن کو کاٹے جانتے بوجھتے۔ ہاں، اگر کسی نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا تھا، شروع میں ذوالحجہ کا مہینہ داخل ہو گیا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن باقی رہ گیا، تب اس کا ارادہ بنا یا اس کو استطاعت ہوئی کہ اب ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو جس دن اس نے نیت کی وہیں سے اس اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو روک لے، اور کہا بشری، اس کا معنی یہ ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنے بدن کے کسی حصے کو، چاہے پیر ہو یا ہاتھ ہو، کاٹنے کی ضرورت بھی پڑے ویسی، تو چمڑے کو بھی نہ کاٹے،
यानी 3 चीजें उसके ऊपर हराम हो जाती हैं, बाल, बदन के किसी भी हिस्से का बाल, और इसी तरह से नाखून, और तीसरी चीज चमड़ा, चाहे बढ़ा हुआ हो या किसी उज्र से काटने की जरूरत पड़ रही हो, तो अगर उसको रोकने की ताकत है कि वहां तक उसको रोका जा सकता है तो रोके। और ये तीनों चीजें, तीनों लफ्ज जो हदीस के अंदर हैं वो यही हैं कि फला यमस्स मिन शअरिही व बशरिही शयअन और फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फारिही। मेरे अजीज साथियों, मुहतरम दोस्तों, ये इस हदीस की बुनियाद पर हमें, चूंकि ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने वाला है, ज़िक़ादा महीने के इख्तिताम और ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदा का वक्त आने वाला है, आज हो या कल हो, जैसा कि मैंने कहा, या कल या परसों बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान और इस तरह से नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन ममालिक के अंदर, तो ये चीजें एहतियात जरूरी है और ये इस सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमाए। इस बात को आमीन। इस बात को याद रखते हुए कि वह शख्स जो कुर्बानी की, जिसकी मालियत है या जो कुर्बानी कर रहा है, जिसकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी उसके ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। जिसकी तरफ से, मिसाल के तौर पर बेटा अपने बाप, अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर रहा है, तो वालिदैन के ऊपर ये नहीं कि वो इन चीजों को रोकें, बेटे पर है कि वो, चूंकि उसकी मालियत है, वो पैसा लगा रहा है, तो वो इन चीजों को इन चीजों को रोके, यानी बाल और नाखून न निकाले अपने बदन के। हाँ, अफजल यह है, सुन्नत तरीका यह है कि कुर्बानी करते वक्त ऐसा करे, सिर्फ माँ बाप के लिए सिर्फ खास न कर दे, बल्कि या घर के किसी फर्द के लिए खास न कर दे, बल्कि अपनी तरफ से और अपने घर वालों को उसमें शामिल कर ले, उसमें वालिदैन को भी शामिल कर ले, बीवी बच्चों को भी, सबको भी शामिल कर ले। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है और यही सुन्नत का तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे, जानवर की कुर्बानी करते थे, उसमें अपने और अपने अहलो अयाल को भी उसमें शामिल कर लेते थे नियत से, और जानवर को कुर्बान करते थे। तो ये सुन्नत है जो आज उमूमी तौर पर लोग अपनी, जब तक जिंदा रहेंगे, अपनी तरफ से ना करने के बजाय दूसरे की तरफ से करने की सिर्फ कोशिश करते हैं और मसले मसाइल पूछते रहते हैं। मेरे अजीज साथियों, सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के खजाने में कमी नहीं है, सवाब में सबको शामिल करें, आपको भी मिले, वालिदैन को भी मिले, घर के अफराद को भी मिले, बीवी को भी मिले, सबको मिले, सारे जो आपका खानदान है, जो आपके अहलो अयाल हैं, सबको उसमें शामिल कर लें। ये सुन्नत का तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक अपनी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और नबी के उस्वा पर हमें चलने वाला बनाए और हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल करे, चाहे वो जानी इबादत हो, माली इबादत हो, जिस्मानी इबादत हो, हर इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।